امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو۔ اتنا دہشت گردی کی تباہی نہیں جتنا فرقہ واریت کی تباہی، اتنا دہشت گردی سے ملک تباہ نہیں ہو رہا جتنا فرقہ واریت سے تباہ ہو رہا ہے، کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، حتیٰ کہ بیت اللہ میں جا کے نماز نہیں پڑھتے کہ نہ دے پیچھے ساڑی نماز نہیں ہوندی۔ بھائیو اتنا ظلم تو نہ کرو، جو مکی دین کوئی نہیں تو وقت کتھے، جو میرے نبی کے مصلی پر اگر ایسا آدمی کھڑا ہوا جن کے پیچھے نماز نہیں، کچھ تو اپنی عقل استعمال کرو۔ ممبر پہ ہر بیٹھنے والا صحیح نہیں بول رہا۔ میرے دیس کا یہ ناسور ہے کہ میرے دیس کا ممبر بھی بک چکا ہے، سارے نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہیں تو ہمارا دیس آباد ہے، دنیا آباد ہے، لیکن آگ بھڑک رہی ہے، بھڑک رہی ہے۔ میں پچھلے 15 سال سے اس کو بول رہا ہوں، ارے بھائیو امت بنو، اپنے عقیدے کو اپنے سینے میں رکھو، اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھو، لیکن اوروں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرو، اوروں کے لیے محبت کا پہلو رکھو، اپنے اوپر کوئی لیبل نہ لگاؤ سوائے امتی کے کہ ہم امتی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ آگے میری یہ سوچ ہے، میرا یہ عمل ہے، میرا یہ مبارک، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک دن اللہ تعالیٰ ایسا آنے والا ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ جس نے مجھے زندگی میں ایک دفعہ بھی یاد کیا ہو، اللہ پکارا، اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ وہ اللہ ہے، وہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، اس کے ہاں معافی کا دروازہ بے حد چوڑا ہے، بندی نہیں ہوتا کیا تم معافی مانگو اس سے۔ ساری دنیا گناہوں سے بھرنا تو بڑا چھوٹا یا کام ہے، میرا رب کہتا ہے اتنے گناہ کر کے زمین پہ رکھ اور پھر طے لگا، اور طے لگا کے آسمان کی چھت تک پہنچا دے اپنے گناہ۔ کوئی کر سکتا ہے اتنے گناہ؟ کسی کو ہے طاقت؟ لیکن میرا رب کہتا ہے ایک مرد ایک عورت اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہے اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں، ولا ابالی، تو میں نے پرواہی کوئی، میں نے پرواہی کوئی۔ اب بھائی اتنا ذہن تنگ ہو چکے، بس اسی جنتی ہیں باقی ساری دوست کی، صرف اسی سچے ہیں باقی ساری جھوٹ ہیں، صرف اسی ہدایت ہے باقی سارے بے ہدایت ہے۔ بھائیو اتنے کریم رب سے واسطہ ہو اور اتنے مہربان رسول بیچ میں سفارشی ہوں تو بھائیو نا امید ہونے کی کیا بات ہے۔ گناہ ہو جائے توبہ کر، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے فرقہ واریت، ظلم و ستم کی انتہا ہے فرقہ واریت۔ امت بن کے چلو، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو۔ یہ آگ شیطان بھڑکانے پہ لگا ہوا ہے، ہم اس کو بجھائیں، ہم اس کو بجھائیں، ہم اس کو بجھائیں۔ اب میں ہاتھ جوڑنا، قرآن خود پڑھو، قرآن پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کی زندگی پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ ہر ممبر پہ بیٹھنے والے کے پاس علم نہیں ہے، جو مقرر بنتا ہے وہ بھی علامہ بن جاتا ہے۔ اکثریت جاہل پیر ہیں، وراثتی پیر ہیں، اکثریت، میں سب کی نہیں کہہ رہا ہوں، اکثریت وراثتی پیر ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ ممبر پہ بیٹھنے والے خطیب ہیں، علم جن کے پاس علم ہے وہ آج بھی اعتدال کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، جن کے پاس علم ہے انہوں میں آج بھی اعتدال ہے۔ بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس آگ سے نکلو، اللہ کے واسطے نکلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ میرے نبی نے عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھا تھا، منافق، سردار منافقین کا جنازہ پڑھا دیا اس کا۔ حضرت عمر کھڑے بھی، یا رسول اللہ تو منافق ہے کیوں پڑھا رہا؟ تو عمر پیچھے ہٹ گیا، میرے اللہ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ نہ پڑھ، مجھے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معافی ہو جائے۔
تو نبیوں میں رحمت لقب پانے